بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے۔ اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ سلطان محمود غزنوی نہایت نیک تقوی والے حکمران، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام ایاس تھا۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا لیکن بہت اچھا خدمتگار ثابت ہوا۔ سلطان محمود غزنوی اس کو خاص توجہ دیتا تھا اور اسے مقربین میں شامل کر رکھا تھا۔ سلطان کے دوسرے مصاحبین اس سے حسد کرتے تھے اور حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہتے کہ کیسے اس کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے کہ یہاں سے چلا جائے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہتے۔ حاسدین کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن ان کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے حاسدین چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر ان کا بتنگڑ بنانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ایک دن یہ سب اکٹھے ہو کر سلطان کے سامنے جا پہنچے اور کہا کہ ہم معزز اور محترم اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے اور خاندانی لوگ ہیں، لیکن آپ کی جو التفات ایاز کے ساتھ ہے اور جو ہمدردی آپ ایاز سے رکھتے ہیں وہ ہم میں سے کسی کو بھی میسر نہیں۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب کسی مناسب وقت پر دوں گا۔ ایک دن سلطان نے کچھ پھل منگوائے اور اتفاق سے ان پھلوں میں ایک پھل بہت ہی کڑوا تھا۔ سلطان نے اس کی قاشیں، اس کی ڈلیاں بنوائیں اور اپنے خاص مصاحبین اور ایاز کو بلوایا۔ سب کو اس کی ایک ایک قاش دی، ڈلی دی۔ سب نے چکھا اور کہا یہ تو بہت ہی کڑوا ہے، یہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ایاز کو دیکھا تو وہ مزے سے کھا رہا تھا۔ سلطان نے ایاز سے پوچھا ایاز تمہیں پھل کی کڑواہٹ محسوس نہیں ہو رہی؟ کہا کڑوا تو بہت ہے، تو پھر اتنے آرام سے اور مزے سے کیوں کھا رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے سوچا کہ جن ہاتھوں نے ساری زندگی سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں عنایت کی ہیں، اگر آج ان ہاتھوں سے کوئی ایک کڑوی چیز مل گئی تو اسے کیسے واپس کروں؟ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کڑواہٹ کی وجہ سے اس عظیم ہستی کو وہ چیز واپس کروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو انسان کو اللہ کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ساری زندگی کی عنایتیں، اللہ کے فضل، بے پناہ رحمتیں، بے پناہ شفقتیں، اور کبھی کبھار اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آزمائش اور امتحان میں ڈال دے تو بجائے اس کے کہ انسان اس پہ جزا فضا کرے، آہ و بکا کرے، اسے ہمت سے، حوصلے سے، صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔